اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 85 یعنی 80 پر 5 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا روح کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے اور لوگوں تم کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی تشریح میں اور اس کے شان نزول میں کچھ حدیثیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے اندر نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا، کھیت کے اندر جا رہا تھا، ادھر سے کچھ یہودی لوگ آئے اور یہودیوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں چھوڑو، کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بات ان کی زبان سے نکل جائے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ لیکن تمام جو لوگ تھے ان لوگوں نے آخر میں اتفاق کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یہودی آگے بڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ ذرا روح کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ جب وحی آ کر کے ختم ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اس درمیان میں یہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے لیکن تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ یہود جو تھے وہ مدینہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، جبکہ اس سورت کے شروعات میں ہی میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ یہ سورت جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ مکی سورتوں میں سے ہے اور ہجرت نبوی یعنی مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے ٹھیک 1 سال پہلے اس سورت کا نزول ہوا اور اسی کے اندر معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکی جب سورت ہے تو اس میں مدنی آیت کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی سورتیں ہیں جس میں بہت ساری مدنی آیات ہیں، اور سورتوں کے اندر جو آیات ہے اور جو اس کی ترتیب ہے یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے۔ جب کوئی سورت یا جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما دیتے کہ اس سورت کو یا اس آیت کو فلاں جگہ کے اوپر رکھا جائے۔ تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یا ان آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہے، اور اس مکی سورت کے بیچ میں یہ ایک مدنی سورت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اکرمہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور لوگوں تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہودیوں کو بڑا برا لگا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا کیا گمان ہے کہ ہم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے اوپر تو توریت کا نزول ہوا ہے، ہم لوگوں کے درمیان میں توریت کا نزول ہوا ہے، اور توریت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سراپا حکمت ہے، اور آپ کا قرآن خود کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا کہ جس کو حکمت دے دیا گیا اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں، آپ کا یہ قرآن کیسے کہتا ہے کہ ہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 27 نازل کیا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یعنی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سب کے سب پین بن جائیں
اور سمندر جتنے بھی ہیں سب کے سب سیاہی بن جائے، اور اسی کے بقدر 7 سمندر اور ملا دیا جائے اور وہ سب کے سب سیاہی بن جائے، اور سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو لکھنا شروع کر دے تو سیاہی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو لوگو، تم کو جس قدر علم دیا گیا ہے اگر بہت زیادہ ہے اور اس علم کے ذریعے سے تم نے جہنم سے نجات حاصل کر لیا، وہی علم بہت ہے اور وہی علم طیب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت ہونے کے بعد بھی تھوڑا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو بھی امام طبری اپنی تفسیر الطبری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ روح کسے کہتے ہیں؟ روح تو انسان کے جسم میں ہوتا ہے، پھر روح کو عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور یہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قل الروح من امر ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے پوچھا کہ یہ جو بات آپ ابھی بیان کر رہے ہیں یہ کون لے کر کے آیا؟ کہا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو میرے رب کے پاس سے یہ حکم لے کر کے آئے۔ کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 نازل کی، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کا دشمن ہے، اس کو غصے سے مر جانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ جبرائیل ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اللہ نازل فرما رہا ہے، اور یہ جو پیغام ہے یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، بشارت ہے، اور اپنے سامنے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو شان نزول ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہیں جن کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی اللہ جو حکم نازل فرماتا ہے وہ روح ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے ہم قرآن کریم کو اپنے حکم سے نازل کیا، یعنی اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کہا۔ اور بعض قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ روح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہے، لیکن اہل علم میں سے اکثر کا اور قرآن کریم کے آیات کے مطابق روح سے مراد وہ نفس ہے جو انسان کے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ امام سہیلی رحمہ اللہ اپنی کتاب اور روض الانف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ روح جان ہے یا جان روح ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ اور پھر امام سہیلی فرماتے ہیں کہ روح بالکل ایک باریک ہوا کی طرح سے ہے، جس طرح سے باریک ہوا ہوتی ہے جو چلتی ہے اور کہیں بھی داخل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے روح بھی ایک باریک چیز ہے جو انسان کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، جس طرح سے پانی جو ہوتا ہے وہ درخت کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ پانی برستا ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے، اور اسی زمین کے ذریعے سے درخت کے جڑوں میں پانی جاتا ہے، اور وہ درخت کے اندر اس کے رگوں میں، اس کے ریشوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ امام سہیلی مزید فرماتے ہیں کہ روح جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، جب اس کو روح ڈالا جاتا ہے تو وہ روح جو ہوتا ہے وہ نفس ہوتا ہے، لیکن یہ نفس کب بنتا ہے؟ جب جسم کے اندر داخل ہو جائے، اور جسم کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر جو صفت ہے اس کو وہ کیچ کر لے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ برا ہے، تو وہ روح اس کے جسم میں جاتے ہی برا بن جاتا ہے، نفس امارہ بن جاتا ہے، امارۃ بالسوء، برائی کا نفس بن جاتا ہے۔ اور وہی جنین جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی لکھ دیا ہے، جب وہ روح اس کے جسم میں جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جھاڑ ہوتا ہے یا درخت ہوتے ہیں یا پلانٹ ہوتا ہے یا پودے ہوتے ہیں، اس کے اندر جب پانی داخل ہوتا ہے، اگر وہ پودا آم کا ہے تو اس پانی کو جذب کرنے کے بعد آم کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ پانی وہ بن جاتا ہے، اور انگور کے بیل میں داخل ہونے کے بعد انگور کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اناناس کے درخت میں جانے کے بعد
وہ بالکل اناناس کا رس بن جاتا ہے، یعنی پانی ایک ہی ہے، لیکن جس درخت میں گیا اس کی صفت کو اس نے کیچ کر لیا۔ روح اور نفس بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس انسان کے جسم میں داخل ہوا اس انسان کی جو صفت ہے روح اس صفت کو اختیار کر لیتا ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں وہ روح ہے وہ نفس کہلاتا ہے، اور جب وہاں سے نکل جاتا ہے تو وہ روح کہلانے لگتی ہے۔ معزز سامعین کرام، روح کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں علماء سلف نے جو بیان فرمایا ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ تمام کے تمام آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے ان کے اوپر ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔